نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ سب باقی رہیں، اسے ان نعمتوں میں خیر و برکت ملتی رہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نعمتیں مزید حاصل ہو جائیں، جیسے صحت تندرستی ایک نعمت ہے، اولاد ایک بڑی نعمت ہے، مال و دولت ایک نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نسبت رسول کی نعمت ہے۔ آپ کی وفائیں اور آپ کی اپنی امت سے گہرا تعلق جو وصال شریف کے بعد بھی قائم ہے اور وصال مبارک کے بعد بھی امت کے لیے دعا گو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاطر کی گئی قربانیاں اور برداشت کیے گئے مصائب کی فہرست بہت طویل ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کو اپنے شب و روز دے دیے، جن آہوں اور سسکیوں کی وجہ سے ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر حال میں امت کو یاد رکھا، جن کی زبان پر ربی امتی کی صدائیں ہیں جو محشر میں بھی امت کو یاد رکھیں گے، ایسی باوفا ہستی کے ہم پر حقوق ہماری سانسوں سے زیادہ ہیں۔ تو جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کو اپنانا اور اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے اور پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ تو سب سے پہلے جس حق کی ہم بات کریں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے بڑا اور پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کو آپ کی تمام صفات، کمالات اور عظمتوں کے ساتھ دل و جان سے نبی اور خاتم النبی مانا جائے، اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ اور اہم ترین تقاضا ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا تصور ممکن ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان تمام کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کو شریعت میں ایمان کہتے ہیں۔ ایمان بے رسالت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو جو عظمت اور مقام عطا کیا ہے ان سب کو دل سے ماننا ہے، اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز نجات اور ذریعہ ہدایت تسلیم کریں۔ مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس امت کا کوئی بھی شخص، خواہ یہودی ہو نصرانی ہو، جب تک میری شریعت جس کو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے مومن کا ایمان ہر قسم کے شک سے پاک ہونا ضروری ہے، اور ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ سخت حالات میں بھی ایمان ڈگمگائے نہیں۔ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کے بہت سے واقعات موجود ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مکہ کو اس بات کی خبر دی، تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بشر رات کے مختصر حصے میں آسمانوں سے اوپر جائے اور واپس آئے۔ اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اسی وقت مشرکین مکہ کے جو پروپیگنڈا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ کچھ کمزور مسلمان الٹے پاؤں پھر گئے۔ پھر مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دوست یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس گئے اور اوپر آسمان سے ہو کر آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے واقعی یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا واقعی کہی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو انہوں نے یہ بات کہی تو پھر انہوں نے سچ کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ یقین نہ رکھنے والی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی صبح اور شام آسمان سے آنے والی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اس واقعے کے بعد آپ کو صدیق کا خطاب دیا گیا۔ دیکھیں کس قدر مضبوط ایمان ہے
کہ جیسے ہی سنا کہ رحمت دو عالم کا معراج کا دعویٰ ہے تو فوراً تصدیق کر دی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہی ایمان بالغیب ہے، یہی نبی پر اعتماد ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان، ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا تو دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ منافق کو یہ خیال تھا کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، اس لیے فیصلہ تو میرے حق میں ہوگا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کو لے کر حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عدل اور انصاف کے پیکر، انہوں نے سنا پورا واقعہ، اور کس کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا؟ یہودی کے حق میں۔ پھر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں منافق کو خیال آیا کہ فیصلہ تو میرے حق میں ہوا ہی نہیں، کیوں نہ حضرت عمر فاروق کے پاس جائیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہیں اور وہ یہودی کو یقیناً ان کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ تو یہودی کو لے کر ان کے پاس حاضر ہو گئے، پورا واقعہ رکھا اور فیصلہ مانگا۔ تو یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ اس سے پہلے یہ مقدمہ آپ کے نبی کے دربار میں پیش کیا جا چکا ہے اور فیصلہ میرے حق میں آ چکا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ اور آپ رضی اللہ عنہ پھر گھر تشریف لائے اور تلوار لا کے گردن اڑا دی۔ کس کی؟ منافق کی۔ اور پھر فرمایا جو رسول اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں، عمر اس کا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا قتل کر دیا اور اللہ نے ان کی زبان کے ذریعے حق اور باطل کو جدا کر دیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہو گیا۔ صرف یہی سنا کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، آپ پر اعتماد اور ایمان کی ایسی پختگی کہ مزید سننا بھی گوارا نہ کیا اور تلوار کے ذریعے آپ کے مبارک فیصلے کی تصدیق فرما دی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایمان، ان کے دور خلافت میں خارجی فتنہ شدت اختیار کر چکا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بیان کیا کہ بے شک گزشتہ رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ بس اتنا خواب دیکھا۔ یہ کہہ کر اسی روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ روزہ رکھا، 20 غلاموں کو آزاد کیا، نیا لباس پہنا، پھر قرآن مجید منگوایا اور سامنے کھول کر تلاوت فرمانے لگے کہ اسی دوران آپ پر خوارج نے حملہ کر دیا اور آپ کو حالت روزے میں تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد، یہ دیکھیں کہ خواب میں بھی جو ارشاد فرمایا گیا اسی پر ایسا اعتماد کیا گیا کہ اپنی شہادت کا یقین کر لیا، کہ پہلے سے ہی لوگوں کو اطلاع دے دی اور کس اہتمام کے ساتھ شہادت قبول فرمائیں۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان، حالات کی وجہ سے کفار مکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے والے ہیں، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ قبیلے کا ہر فرد تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور سوچا کہ جب آپ سو جائیں گے تب آپ پر حملہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور آپ نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی اور فرمایا صبح یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، ان کے پردہ ڈل گیا تھا اور آپ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے نکل گئے، لیکن انہیں آپ نظر نہیں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اطمینان کے ساتھ آپ کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ صبح اٹھے، لوگوں کو امانت واپس کی
اور کفار کو جب معلوم ہوا کہ تو وہ بہت شرمندگی بھی ہوئی ان کو، اور غصہ کی حالت میں وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ واقعہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اور اعتقاد دیکھیں کہ کفار کا لشکر تلواریں لیے کھڑے ہیں حملہ کرنے کے لیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ اے علی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس فرمان کی وجہ سے کس قدر اطمینان سے مطمئن رہے کہ ایسے خطرناک حالات میں بھی نہایت اطمینان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر صبح تک سوتے رہے، اور انہیں یقین تھا، ان کو اعتقاد تھا، ان کو اعتماد تھا کہ آپ کا مبارک فرمان سچا ہے اور ہمیں ایمان کی پختگی کے لیے کافی ہمارے۔ تو کس طرح کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا مضبوط تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کس کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل رشک ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا، تمہارے نزدیک کس کا ایمان قابل رشک ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، انبیاء اکرام کا ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر تو وحی اتری تھی، تو وہ کیسے ایمان نہیں لاتے؟ ان کے پاس تو ایک بات تھی وحی کی۔ تو صحابہ اکرام نے پھر عرض کیا کہ پھر ہمارا ایمان قابل رشک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تمہارے سامنے ہر وقت سراپا رہتا ہوں، تم کیوں نہ ایمان لاؤ گے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ صرف لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ لیکن پھر آگے کیا فرمایا کہ 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو نبی محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان، مکمل اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔